الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان دین، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ عظیم اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا. یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتیں اور نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. اس کا اندازہ ہم اپنی آنکھوں سے اور اپنے دل اور اعتقاد سے یقین بھی رکھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی رحمتیں اس مہینے کے اندر ہمارے اوپر اترتی رہتی ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے. ہم اپنے گھروں میں مشاہدہ کرتے ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب سحری کا وقت ہوتا ہے کہ انسان عام مہینوں کے اندر وہ تمام نعمتیں، وہ لذتیں، وہ تمام چیزیں حاصل نہیں کر پاتا، لیکن رمضان مبارک کے مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی ہم تمام نعمتوں کو اس مہینے میں خاص طور سے استعمال کرتے ہیں. کھانے کے پینے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں سے ہم سرفراز ہوتے ہیں. یہاں مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی نعمتیں، کتنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد یہ تمنا کرے گا کہ کاش اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس مہینے کے اندر کتنی رحمتیں برستی ہے تو انسان یہ تمنا کرے گا کاش یہ مہینہ جو کہ عظمت والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، یہ پورے سال رہے. کیونکہ ہر اعتبار سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر خاص رحمتیں نزول فرماتے ہیں. یہ بہت بابرکت مہینہ ہے ہر اعتبار سے. ہم سب کو اس کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی ہم سب کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ علیہ السلام کا اور صحابہ کرام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس مہینے کے اندر اتنی اہتمام سے ہر اعتبار سے ہم سب کو یہ بتایا کہ اس مہینے کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے. کیا آپ علیہ السلام کے بارے میں معلوم کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس اندازے سے اب میں اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کروں گا، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں مشغول رہوں گا. یہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا. ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی ہر سنت کو اور یہ کہ اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. یہی ہمارے لیے ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ دنیا کے اندر اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں،
ہم کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف آپ علیہ السلام کے طریقے کے اندر ہی، سنتوں کے مطابق بھی زندگی گزاریں گے تو آپ اپنی زندگی میں سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو کسی سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے دنیا کے بھی اعتبار سے بھی، تو انسان اپنے آپ کو اعلیٰ اور یہ کفایت سمجھتا ہے کہ میرا فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے نسبت ہے، اور یہ تو کبھی میرے کام آ سکتا ہے۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے آنے کے وقت تو آدمی اپنے دل میں سرور اور ایک خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میرا فلاں سے تعلق ہے۔ اسی کی مناسبت سے سب سے پہلے بات یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ جو کہ بابرکت مہینہ ہے، عظیم مہینہ ہے، رمضان مبارک کا مہینہ، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تو اس کو خصوصیت کس وجہ سے حاصل ہے کہ اس کے اندر جو فوقیت اور برتری آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ارشاد فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، کہ ہم نے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اسی کا متعلق آتا ہے کتابوں کے اندر کہ انسان کو سننا چاہیے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز انسان جو مجموعہ ہے، جو انسان حرکت کرتا ہے، ایک یہ اس کے اندر جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ کہ اگر انسان کے اندر روح نکل جائے تو جسم بیکار اور ایک فاسد ہو جاتا ہے، کسی چیز کے قابل نہیں ہوتا۔ اب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہو کسی سے اپنی فریاد کو کہہ سکے، بات کہہ سکے، اپنے ہاتھ پاؤں چلائے۔ یہ انسان کس چیز کا محتاج ہے؟ روح کا محتاج ہے، کہ اگر روح باقی نہیں ہے تو اس انسان کا جسم بالکل بیکار ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اور روح جسم کے اگر روح نہیں ہے جسم کے اندر، اور یہ کہ جسم میں روح نہیں ہے، دونوں چیزیں بیکار ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے ذریعے ہم کو یہ بتایا کہ قرآن مقدس رمضان مبارک کی روح ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک جسم ہے اور قرآن کریم ایک روح کی طرح ہے، کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہم کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کہ قرآن کریم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم فرمایا کہ تراویح کے اندر قرآن پڑھا جائے اور قرآن کریم کو سنا جائے۔ یہ کتنی عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ تو اسی کا ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے روح باقی ہے جسم کے اندر، تو صلاحیت اور یہ ہر اعتبار سے انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کریم کو نہیں سنیں گے، تو گویا کہ ہم نے اپنے جسم کو بیکار کر دیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کو روح کہا گیا ہے رمضان مبارک کے مہینے کی، کہ اگر اس طریقے سے ہم اس کی قدر نہیں کریں، قرآن کریم کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، تو گویا کہ ہمارا جسم بالکل بیکار ہے، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے قرآن کریم کا۔ اسی مناسبت سے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کہ عظیم مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کا انتخاب جو کہ عظیم کتاب ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے عظیم مہینے میں جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کے قرآن کریم کا انتخاب فرمایا۔ کہ ہم نے قرآن کریم کا جو نزول فرمایا ہے، یعنی آسمان لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا تک، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر نازل فرمایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کتاب کو جو کہ عظیم مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کے لیے اس کا انتخاب فرمایا، اس کو چنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک مہینے کے اندر، یعنی اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جو تمام مہینوں کی، یہ کہ تمام راتوں سے سب سے افضل اور یہ کہ برتر والی رات ہے، جس کو شب قدر فرماتے ہیں۔ جس کو شب قدر ہم جانتے ہیں، تو اس رات کے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے مہینے کا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن عظیم یعنی کتاب منیر کو قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا. یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے. ایک مرتبہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نزول فرمایا، یعنی آسمان دنیا تک لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا وہ کہلاتی ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے دنیا کے اندر امور طے فرماتے ہیں، احکام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اب کیا ہونے والا ہے. یعنی لوح محفوظ ایک محفوظ جگہ ہے، وہاں پر قرآن کریم محفوظ تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت کو ظاہر فرمایا. یہ شب قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن مقدس اس رات میں نازل فرمایا. یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے بعد آسمان دنیا سے لے کر اب ایک آپ علیہ السلام پر جو نزول ہوا ہے وقتاً فوقتاً، جیسا کہ ہر اعتبار سے موقع محل کے اعتبار سے جیسا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالی نے کہیں مکہ میں، کہیں مدینہ میں، کہیں سفر میں آپ علیہ السلام کو جو بھی ضرورت پیش آئی اس کے مطابق قرآن کریم کو نازل فرما دیا. یہ تقریباً 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان دنیا سے لے کر یہ کہ آپ علیہ السلام پر 23 سال کی مدت میں قرآن کریم کا نزول فرمایا. یہ 2 مرتبہ ہوا. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب عظیم کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم رات میں جو کہ بابرکت رات ہے اس کے اندر انتخاب فرمایا تو اس کی اہمیت اور یہ قدر و منزلت بہت بڑی ہوگی. اس کے لیے ہمیں محنت اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اس کے اندر تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو حافظ قرآن ہے، جو عالم لوگ جانتے ہیں، عام طور پر تمام لوگ بھی جانتے ہیں، سورہ قدر ایک سورت ہے. اس کی تفسیر کو وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے کلام مجید کے اندر اس کی تفسیر کو بیان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس قرآن مقدس کو شب قدر میں اتارا. اب اس شب قدر کے بارے میں کسی انسان کو سوال ہو سکتا ہے، ذہن میں آ سکتا ہے شب قدر کیا چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ترغیبی اعتبار سے جملہ ارشاد فرمایا تاکہ انسان کو شوق اور جذبہ ہو اور یہ معلوم ہو جائے شب قدر کتنی اہمیت اور یہ فوقیت والی رات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سوالیہ انداز میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم نہیں کہ شب قدر یعنی یہ رات کیسی ہے، اس کا اندازہ آپ کو معلوم نہیں. اللہ تبارک و تعالی خود اپنی آیت کے اندر اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت کو بیان فرماتے ہیں کہ ایسی رات ہے کہ اگر انسان کو اس رات کے اندر عبادت کا موقع مل جائے، ایک لمحہ دعا کرنے کی توفیق ہو جائے، ایک قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے، ایک نفل پڑھنے کا، ایک سبحان اللہ کہنے کا اس کو موقع مل جائے، تو گویا کہ اس نے دوسرے مطابق مہینوں کے 1000 مہینوں سے بہتر اس رات میں عبادت کی. کتنی عظیم رات ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں پر اگر مہینوں کے اعتبار سے اندازہ لگایا جائے کہ 1000 مہینوں کے کتنے سال، یہ کہ کتنے برس بنتے ہیں، تو اس کا بھی اعتبار لگایا جا سکتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے اور یہ کہ اگر حساب لگائے تو قرآن کریم کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذات کو بیان نہیں کیا. 1000 مہینوں کا اندازہ تو شمار کر سکتے ہیں کہ تقریباً 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی 4 مہینے ہوتے ہیں. وہ گویا کہ اگر انسان کو یہ رات اپنی زندگی میں بارہا نصیب ہو جائے تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی کی. اس کا نزول کے بارے میں اگر ہم جانیں تو یہ کہ آپ علیہ السلام نے اس کا نزول بھی بیان فرمایا. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کو یعنی اس سورت کو نازل فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی تعداد کو معلوم ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ میرے مہینوں کی تعداد کو بیان
کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنی بہتر ہے اس کے علاوہ نہ تو آپ علیہ السلام نے امت کو بتایا، اور نہ یہ کہ ہم کسی کا اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتے ہیں، کتنی بہتر والی ہے، یعنی ہزار نہیں تو ہم نے شمار کر لیے، لیکن اس کی زیادتی کا انداز کسی مفسر کو بھی معلوم نہیں، کسی عالم کو معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم رات ہے، کتنی بابرکت رات ہے کہ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اسی کے مطابق آپ علیہ السلام کی ایک سنت ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اعتکاف۔ کہ ہر کام دنیا کے اعتبار سے بھی اگر ہم چاہیں تو بغیر محنت اور یہ کہ کوشش کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں لے لیجیے آپ، یا یہ کہ آپ ایک معمولی قیمت ہے بغیر پیسے کا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ادنا چیز اگر ہم دنیاوی اعتبار سے حاصل کرنا چاہیں تو بغیر محنت اور کوشش کا حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی اعتبار سے بھی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، اور یہ کہ مال بھی لگانا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب وہ چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم سب کو اگر اس ذات کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے آپ علیہ السلام کی زندگی میں اپنی معمول کے مطابق آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دلائی اور فرمایا اس کو تلاش کیا کرو۔ بلکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس ذات کی اہمیت اور ایک آپ علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی یہ کوشش رہی کہ یہ رات میری امت کو بھی حاصل ہو جائے اور مجھ کو بھی حاصل ہو جائے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بارہا اعتکاف کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے پہلے رمضان میں یعنی پہلی عشر میں اعتکاف فرمایا، تاکہ میرے ہاتھ سے یہ رات نہ چھوٹ جائے اور یہ میری زندگی میں یہ حاصل ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلی عشر میں اعتکاف فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا بعد میں چل کر کہ آپ علیہ السلام کو حضرت علیہ السلام کے ذریعے کہلوا دیا گیا کہ یہ رات آپ اپنی رمضان مبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں تلاش کیا کرو۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور اس کے بعد یہ کہ آپ علیہ السلام کو جب وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ تم اپنی زندگی میں میری سنت کو ادا کرنا چاہتے ہو اور اس رات کو تلاش کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اعتکاف کیا کرو، اور وہ بھی آخری عشرے کا۔ اور یہاں تک کہ اللہ نے فرما دی کہ اس رات کا امکان اور یہ کہ انداز ہم ہوتا ہے کہ عام اس کی تعداد کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ رات اکثر یعنی عام طور پر اللہ تبارک و تعالی اس رات کو جو نازل فرماتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت اور جو معلوم ہوتی ہے وہ داغ راتوں میں ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہر جگہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اعتکاف فرمایا پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے رات مجھ کو حاصل ہو جائے، اور یہ کہ تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد یہ کہ آپ علیہ السلام کو آخری عشرے میں بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ہمیشہ آپ علیہ السلام کی سنت اور یہ عادت رہی کہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ پوری زندگی جب تک میرے زندگی کے اندر ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ فرض کفایہ ہے، یعنی فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بستی کے چند افراد یا ایک محلے کے چند افراد اعتکاف میں بیٹھ جائے تو تمام لوگوں کی ذمہ داری یہ کہ اس سے سرپوش ہو جاتے ہیں، یعنی اب تمام لوگوں پر ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر محلے کے اندر مسجد کے حلقے اعتبار سے کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تو گویا کہ پوری بستی پورے محلے والے گنہگار ہوں گے، ہو سکتا ہے یہاں تک کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی عذاب حاصل نہ ہو جائے۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت اور یہ عادت رہی کہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا۔ اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اعتکاف کی نیت تو ہر وقت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے، بلکہ عام مہینوں کے اندر بھی ہم جس مسئلے کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے یہاں پر یہی ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو نفلی اعتکاف کی نیت کرے
اور یہ کہ میں اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں اور یہ مقدس گھر میں داخل ہوا ہوں اور ایک اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کے بارے میں جتنا ثواب ہے آپ کو معلوم نہیں، وقت چونکہ کم ہوتا ہے باتیں نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں، کہ گویا اگر وہ بیت الخلا میں بھی جائے گا یا ایک سوئے گا یہاں پر کچھ بھی نہیں کرے گا، نہ الحمدللہ کہے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا بلکہ آرام بھی کرے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کو ثواب نہیں کا رہے گا۔ اتنی فضیلت والی آپ علیہ السلام نے ہم سب کو اس رات کو تلاش کرنے کے لیے سنت اعتکاف کو فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو یہ سنت بھی ادا ہو رہے گی اور یہ کہ بغیر مشقت کے آپ کو یہ ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم سب جب بھی اگر اعتکاف میں بھی اگر کوئی شخص نہ بیٹھے عام حالات کے اعتبار سے ہمیں اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے، بس دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں اعتکاف کی نیت سے، کیونکہ حنفیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی گھنٹے کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ آدمی 2 منٹ کی رسم میں داخل ہوئے اور اعتکاف کی نیت کرے اس کو ثواب مل جائے گا۔ البتہ سنت جو اعتکاف ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے میں یعنی 20 روزہ یہ جو چل رہا ہے اب غروب آفتاب سے پہلے جو بھی اعتکاف میں بیٹھے اس کا آنا بہت ضروری ہے، گویا کہ وہ سنت کے مطابق اعتکاف میں بیٹھے گا۔ یہ مسئلہ ہے اگر کوئی شخص نماز کے بعد آئے گا یعنی مغرب کی نماز کے بعد تو اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ پہلی قسم جو اعتکاف کی ہے وہ واجب کی ہے، واجب کا مطلب یہ کہ آدمی نے کوئی نظر مانی کہ میرا پورا کام ہو جائے تو اس وقت میں اعتکاف کروں گا، اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، مسجد میں رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی حاصل کروں گا، تو گویا کہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ اور یہ کہ اس کے اوپر اعتکاف کے ساتھ ساتھ یہ کہ روزہ رکھنا بھی لازم ہوگا، یہ اعتکاف کی پہلی قسم واجب ہوئی۔ دوسری یہ کہ اعتکاف سنت ہے جو کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے مطابق اعتکاف فرمایا۔ اور تیسری جو میں نے بتائی قسم وہ نفلی اعتکاف ہے کہ آدمی آئے مسجد میں اور جب بھی داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور سے ہم سب کو یہ شب قدر کی تلاش کرنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہم سب کو اس مہینے کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، لاپرواہی اور سستی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو میری بات کہی تھی ہم سب کو اپنے بچوں کو بھی اور ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کرنی چاہیے، قرآن کریم کو ہم اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ قرآن کریم کی اگر ہم نہیں جانتے تلاوت کرنا تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ عظیم کتاب ہے قرآن کریم۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔